سب سے پہلے تو قاسم علی شاہ صاحب کی مہربانی ہے، ان کی محبت ہے، ان کا ماشاءاللہ اتنا بڑا کام ہے اور اتنی انہوں نے محنت سے لوگوں کے دلوں پہ دستک دی ہے اور ان کو زندگی کے معنی سکھائے، زندگی کے گر سکھائے اور زندگی گزارنے کے ڈھنگ۔ تو بہرحال میں انتہائی قابل احترام ہے میرے لیے، بڑی محبت ان کے لیے، اور پھر میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی آپ جیسے اچھے لوگوں سے مخاطب ہونے کی۔ تو سب سے پہلی بات تو کہ آپ استاد ہیں، اور استاد سے بڑا رتبہ اور ہے کوئی نہیں ہے۔ پیغمبروں کے برابر یہ رتبہ ہے، صوفیوں درویشوں کا کام ہے، کیونکہ سب سے بڑی چیز علم ہے اور آپ علم کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم ایک ایسے فیوڈل معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر استاد کی قدر نہیں ہوتی، علم کی قدر نہیں ہوتی، استاد کی کیا قدر ہونی ہے۔ تو جس کے لیے ہم شرمندہ ہیں کہ استاد جو ہے وہ ہی دراصل مستقبل کا نقیب ہے، وہی مستقبل کی افق پر جو نئے چراغ روشن ہوں گے کبھی، وہ ان کو آج لو دیتا ہے۔ اور استاد کو بھی یہ سوچنا ہے کہ کیا واقعی میں اس عظیم مرتبہ کا اہل ہوں یا نہیں، میرے اندر وہ خصوصیات، وہ خوبیاں جو ایک استاد میں ہونی چاہیے، سوچ کی، فکر کی، اور اظہار اور قربانی کی، اور عظمت کردار کی، اور سیلف لیسنس کی، یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں۔ یا میں بھی اسی طرح ہوں کہ ایک دفعہ ڈگری لے لی، اس کے بعد ساری عمر اسی ڈگری پہ اکتفا کیا، کیونکہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو جو چیز بدلنے والی ہے وہ تو تبدیلی ہے، تغیر ہے۔ تو یہ بھی ایک شکایت رہتی ہے کہ ہمارے استاد آج پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ نہیں پڑھتے، اپنے علم میں اضافہ، اس کو ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ نہیں کرتے، وقت کے تقاضوں سے، پھر وہ اپنی روایت اور مستقبل کی ضرورت کے درمیان ایک پل بننا چاہیے نا، وہ ایک امتزاج نہیں بنتے۔ لیکن بہرحال استاد کی اہمیت اور قدر و منزلت جس معاشرے میں نہیں ہوتی، وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اس معاشرے میں علم جو ہے وہ سر بازار رسوا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ نہ علم کی قدر کی گئی، نہ استاد کی قدر کی گئی۔ تو کبھی تھا وقت کے استاد کے حضور کیا کہتے ہیں، وہ زانوئے تلمس تہ کیا جاتا تھا، تو آج استاد کو مسٹر کہہ کے یا نام کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ تو یہ تبدیلی جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مشرق کی روایات کے متصادم ہے۔ استاد کا اور طالب علم کا رشتہ وہی رشتہ ہے جو ایک مرشد کا رشتہ ہوتا ہے اپنے ایک مرید کے ساتھ۔ جب تک اس تصور کو ہم نہیں لے کر آئیں گے، اس وقت تک میرے نزدیک، اب میں آپ سمجھیں کہ میں مشرق کی اس روحانی جو تعلیم ہے میں اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ میرے نزدیک استاد شاگرد کا رشتہ گرو اور چیلے کا کہہ لیں، مرشد اور مرید کا کہہ لیں، تو یہ رشتہ ہے اگر آپ نے سیکھنا ہے یا سکھانا۔ تو اب اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ کیا استاد واقعی وہ استاد ہے، کیونکہ طالب علم سے کچھ توقع کرنے سے پہلے ہمیں خود کو تو اپنے کسی آئینے میں اپنی تصویر کو دیکھنا ہے۔ ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ۔ تو ہم نے اپنی صورت کو خود کیسے بگاڑا؟ تو استاد ہماری، یہ شاگرد ہماری عزت نہیں کرتا یا معاشرہ ہماری عزت نہیں کرتا، اس کے ایکسٹرنل وجوہات بھی ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے جس میں استاد کو ایک جاگیردارانہ نظام کوئی بڑا مقام دینے کے لیے تیار نہیں، وہ تو عالم دین کو بھی وہ مولوی کہہ کے بلاتا ہے، یا اس کو بھی مولو مسلی کی طرح سال میں کچھ دانے بھیج کے کہتا ہے یہ میرا ملازم ہے۔ تو اس سے میں استاد کی قدر۔ تو معاشروں کی تعمیر اور ترقی، یہ بنیادی فرض ذمہ داری یہ آپ کی ہے۔ یہ جتنی بھی ترقی ہوئی ہے آج کہ آپ دیکھ لیں، ایرسٹوٹل سے لے لیں، کسی سے لے لیں، یہ سیکھنے کا عمل ہی ہے جس کی وجہ سے آج کائنات یہاں پر پہنچی۔ تو
سچ سکھانا اور انٹرپرینیورشپ سکھانا، انوویشن، تجسس، جستجو، کوئی نیا پن، کوئی نئی سوچ، آؤٹ آف باکس سلوشن سکھانا. اب گورنمنٹ کالج کا ہے موٹو کریج ٹو نو. اب استاد کریج ٹو نو دیتا ہے. سوال پوچھیں. کسی زمانے میں علم کی ترویج سوال جواب سے ہوتی تھی. جو آپ دیکھ لیں کہ سقراط جو ہے وہ سوال جواب کرتا تھا. تو حضرت علی بھی کہتے تھے مجھ سے پوچھو. یعنی علم کا اتنا ایک منبع تھا. تو ہم سوال ہی نہیں پوچھنا چاہتے، جواب ہی ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس کنٹیکسٹ کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ استاد جو ہے اس کا مقام ایک امام کا ہے. لیڈر کی جو ترجمہ کیا نا اقبال نے وہ صحیح کیا. ہم لیڈر کو قائد کہتے ہیں لیکن قائد نہیں ہے. لیڈر از اے لارجر کانٹیکسٹ، لارجر کانسیپٹ. اقبال کا ایک عام سا شعر آپ نے سنا ہوگا کہ سبق پھر پڑھ شجاعت کا، عدالت کا، امانت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ نہیں کہا کہ دنیا کی قیادت کا. تو یعنی دنیا کی امامت یعنی لیڈرشپ. تو اس حوالے سے جو لیڈر ہے یا جو امام ہے، اب لیڈر کون ہوتا ہے؟ somebody who inspires. یہی ہے نا لیڈر کا کام، انسپیریشن دینا ٹو اچیو کامن آبجیکٹیوز. اچھا، اب لیڈرشپ کو آپ کہیں کہ جی سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہے، بزنس لیڈرشپ بھی ہے، مسجد و منبر و محراب کی لیڈرشپ بھی ہے، ایکڈیمک لیڈرشپ بھی. تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ ایکڈیمک لیڈرز ہیں کہ تعلیمی میدان میں یا تعلیم کے شعبوں میں یا تعلیمی درسگاہوں میں جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی کہ لیڈرشپ از اے پروسیس آف انسپائرنگ ادرس ٹو اچیو کامن آبجیکٹیوز. تو آپ دوسروں کو انسپائر کرتے ہیں کہ کچھ مقاصد کے حصول کے لیے. وہ مقاصد کیا ہیں؟ وہ آپ کے اپنا ویژن ہے کہ جی میرا ایک پرسنلائزڈ ویژن ہے، ایک سوشلائزڈ ویژن ہے. تو اس لحاظ سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ لیڈر ہیں، آپ امام ہیں اس عہد کے. استاد کے مرتبہ کے ساتھ ساتھ استاد کے مرتبے کی حیثیت سے کچھ ذمہ داریاں میں نے آپ کو گنوائیں، لیکن بحیثیت لیڈر ہم بات کریں گے کہ بحیثیت لیڈر کس طرح سے آپ معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں، خوبصورت معاشرہ بنا سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ لیڈر کون ہے، وہ کیا کرتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ کیا پیدائشی طور پر لیڈر ہوتا ہے؟ لیڈر کے گھر میں ہی لیڈر جنم لیتا ہے؟ یا کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی محنت شاقہ سے سیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر لیڈر بنتے ہیں؟ تو یہ عام تصور ہوتا تھا پہلے جی کہ بس جس طرح اب ہمارے ملک میں تو ابھی بھی ہے کہ سیاست میں بھی باپ کے بعد بیٹا ہی لیڈر بنتا ہے، اور مسجد میں بھی دیکھ لیں امام کے بعد اس کا بیٹا ہی امام بنتا ہے. پیر بھی دیکھ لیں وہ بھی اپنے بیٹے کو ہی گدی سنبھال کے دے کے جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے میرے نزدیک. ہر شخص جو ہے وہ اگر کچھ سوچ اور فکر کی حدود سے آگے نکلتا ہے تو وہ لیڈرشپ کا کردار ادا کر سکتا ہے. تو میں پرانی سی ایک بات بتاتا ہوں. میں پڑھنے کے لیے امریکہ گیا تو مجھے بھی بڑا شوق تھا کہ میں پوچھوں، سمجھوں، دیکھوں کہ لیڈرز کون ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اب امریکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں لیڈرشپ کے بارے میں. وہ اس لیے کہ 200-300 سال پہلے وہ جنگل تھا، بیابان، صحرا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. آج وہ ایک دنیا کی سب سے بڑی تہذیب کا دعویٰ کرتے ہیں. دولت ہے، طاقت ہے، تعلیمی ادارے ہیں، صنعت ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، کیا کچھ نہیں ہے. تو 300-400 سال پہلے وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. تو وہاں پر کچھ لوگ گئے یورپ سے، دنیا بھر سے، اور انہوں نے اس جگہ کا نقشہ بدل دیا.
تو میں وہاں پر گیا، ایک مجھے پڑھنے کے موقع ملا وہاں پر، تو میں نے ایک کورس لیا، لیڈرشپ اس کا نام تھا. تو میں نے کہا کہ میں بھی سیکھوں کہ لیڈر کون ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے بنتے ہیں. تو وہ میں اپنے استاد کے پاس گیا، ابھی کورس شروع ہونے والا تھا. تو میں نے اسے کہا سر مجھے بتائیں لیڈر کون ہوتا ہے. وہ بوڑھا پروفیسر 70 برس کی عمر، وہ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا کہ وہ، اگر میں وہ غالب نے کہا یا حالی نے کہا اس شعر کی صورت میں کہوں کہ ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق، رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں. تو ابھی تو 4 مہینے تو میں لگیں گے پڑھنے میں کورس میں، تو آج پہلے دن ہی مطلب مجھ سے پوچھنے آ گیا کہ لیڈرشپ کیا ہے. تو میں نے کہا نہیں جی ہم تو ذرا تھوڑے سے جلد باز لوگ ہیں، کچھ تو بتائیے. اس نے کہا میں کیا بتاؤں آپ کو کہ پچھلی 1 دہائی میں 70,000 کتابیں لکھی گئی ہیں 10 سالوں میں صرف لیڈرشپ کے اوپر، کہ یہ کیا ہے، اسرار ہے، جادو ہے، طلسم ہے، کوئی مبہم سا تصور ہے. تو اس کے جس طرح تار و پود جو ہے نا وہ جڑتے نہیں ہیں، کیونکہ اتنا ہی آسان ہو تو پھر ہر آدمی لیڈر بن جائے گا. تو لیکن میرا اصرار بڑھتا رہا، اور وہ ملا کر اس نے کہا کہ اچھا تم خیر پڑھو گے 4 مہینے، تمہیں پتہ چلے گا تمہیں کم از کم 50 کتابیں پڑھنی پڑیں گی. میں نے کہا میں پڑھوں گا 50 کتابیں. تو اس نے کہا کہ اچھا پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لیڈر کچھ بھی نہیں کرتا، صرف 2 کام کرتا. میں نے کہا یہ 2 کام کرنے کے لیے 50 کتابیں پڑھیں گی؟ اس نے کہا ہاں، اصل جو ڈیٹیل کیا کہتے ہیں نا، ڈیول از ان ڈیٹیل. تو میں نے کہا وہ 2 کام کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ پہلا کام کیا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے، ویژن. اس نے ویژن کہا کہ ہی انویژنس، ہی ڈیولپس اے ویژن. ویژن کو آپ خواب کہہ لیں. یہ پرسنلائزڈ ویژن بھی ہو سکتا ہے، سوشلائزڈ ویژن بھی ہوتا ہے. پرسنلائزڈ ویژن یہ ہے کہ جی میں کیا کرنا چاہتا ہوں، کیا بننا چاہتا ہوں، کتنی دولت، کتنی شہرت، کتنا اقتدار. اور پھر ایک مقام آنے کے بعد وہ رک جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے لیے تو بہت کچھ ہو گیا. پھر وہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے. یہاں سے سوشلائزڈ ویژن کا آغاز ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے نہیں یہ دنیا تو مجھے قبول نہیں ہے، اس میں بھوک ہے، اس میں استحصال ہے، اس میں افلاس ہے، اس میں گندگی ہے، اس میں ظلم ہے، اس میں کسی کے آنسو ہیں، کسی کو دوا نہیں ملتی، کسی کو پانی نہیں ملتا، میرا لیے اتنا بڑا گھر، اتنا بڑا. تو وہاں سے پھر وہ ایک اور سفر، اس کی ذات کے حصار سے بلندی کا سفر شروع ہوتا ہے، جسے سوشلائزڈ ویژن کہتے ہیں. بہت سے لوگ تو ویژن ہی نہیں بناتے، جو چند ویژن بناتے ہیں وہ پرسنلائزڈ ویژن میں گم رہتے ہیں، اور بہت کم ہوتے ہیں جو سوشلائزڈ ویژن کی طرف سفر جاری رکھتے ہیں. اچھا تو پھر میں نے کہا جی ویژن بنتا کیسے ہے؟ کیا ایسے خواب آ جاتا ہے رات کو سوئے ہوئے بندہ اور صبح اٹھ کے کہا یہ میرا ویژن ہے؟ تو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ ایک بڑا صبر آزما سفر ہے. تاریخ کا مطالعہ، تہذیب کا مطالعہ، شاعری، آپ کی فتوحات، آپ کی شکست، آپ کا فیتھ، آپ کے استاد، آپ کے دوست، آپ کی دشمن، آپ کی اپنی درد مندی، آپ کی اپنی سوچ، آپ کا ذاتی تجربہ، مشاہدہ، فلسفے کا مطالعہ، تمام تر جو اسے کہتے ہیں نا جو سماجی علوم کا مطالعہ. صرف سائنس نہیں، آج کل تو ہم سائنس پہ زور دیتے ہیں، کمپیوٹر پہ زور دیتے ہیں. ہم نے تاریخ کو، انتھروپولوجی کو، شاعری کو، تنقید کو، فلسفے کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا. وہ جو احمد ندیم قاسمی نے کہا کہ ابھی تکمیل کو پہنچا نہیں ذہنوں کا گداز، ابھی دنیا کو ضرورت ہے غزل خانوں کی. یعنی ذہنوں کے گداز کی کیفیت کے لیے کوئی غزل خاں چاہیے نا، کوئی شاعر چاہیے، کوئی حص لطیف کو جو چھو کے گزر جائے، کوئی ایسی بات ہو. تو وہ پورے کے پورے علوم جو ہیں اور پھر ذاتی کچھ خوبیاں،
یہ آپ کی ویژن بناتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صبح اٹھیں کہ خواب آیا جی یہ میرا ویژن ہے، کیونکہ پروسیس سے گزرے بغیر کسی چیز تک پہنچنا بے معنی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ محبت کو سمجھنا ہے تو ناز سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ یہ طوفان نہیں ہوتا۔ جب تک آپ اس پروسیس سے گزرے نہیں، جب تک آپ ہجر اور وصال کے خوشیوں اور صدموں سے گزریں گے نہیں، جب تک آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ایک لمحہ کے انتظار میں کتنی صدیاں گزر جاتی ہیں، اس وقت تک آپ محبت کی غم کو، محبت کی خوشی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کتاب میں پڑھ لیا جو محبت ہوتی ہے۔ وہ میر تقی میر ایک شاعر تھے، تو وہ ان کی شاعری آپ کو پتہ ہے غم و اندوہ سے بھری ہوئی ہے۔ تو کسی تنقید نگار نے کہا تھا کہ میر جیسی شاعری کے لیے میر جیسی زندگی گزارنا پڑتی، ورنہ آپ وہ شاعری نہیں کر سکتے۔ تو ویژن کے لیے بہت گہری نظر مشاہدہ چاہیے۔ چلے میں نے کہا جی یہ آپ کی پہلی بات ہوگی کہ لیڈر ایک ہی کام کرتا ہے، دو کام کرتا ہے، اس میں سے پہلا کام یہ کہ ویژن۔ بہت سے لوگ ویژن نہیں دیکھتے، بہت سے لوگ ویژن دیکھتے ہیں، اپنی ذات کے حساب میں بند رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ پھر اس کو سوشلائزڈ ویژن بنا دیتے ہیں، اس کو اپنی ذات کے دکھ کو پوری کائنات کے دکھ کے ساتھ ہم آہنگ کر کے ایک نئی دنیا بنانے کی جستجو میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ دوسرا کام اس نے کہا کہ پھر وہ عشق کرتا ہے اپنے خواب سے، اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے، ڈیڈیکیٹ کرتا ہے۔ وہ پھر کچھ اور نہیں سوچتا، وہ پھر اپنی زندگی کو مخصوص کر دیتا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے۔ اقبال نے عشق اس کو کہا، اس نے عشق نہیں کہا تھا، اس نے تو کہا کہ ہی ویڈز ہمسیلف، ہی ڈیڈیکیٹس ہمسیلف ٹو ہز ویژن۔ اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا کھاتا پیتا، یعنی انٹرنلائز کر لیتا ہے، جس کو حرز جاں بنا لیتا ہے، اس کے خون کی ایک ایک بوند میں وہ خواب دھڑکتا ہے۔ وہ بڑا عام صاحب ہو گیا ہے شعر کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو وہ ڈوب کے جانے کی اگر خواہش اور جستجو ہے، ہمت ہے، تو پھر ہی آپ عشق کریں گے نا اپنے ویژن سے۔ تو یہ دو چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر لیڈر امکان ہے کہ پھر تیسری بات اس نے نہیں کہی، وہ میں نے سوچی کہ پھر ہاں اللہ کی رحمت ہوگی تو پھر یہ سب کچھ ہوگا، صرف انسان کے بس میں تو یہ نہیں ہے، لیکن کچھ پری ریکوزٹس تو خدا بھی کہتا ہے نا، یہ کام کرو گے تو تمہیں انعام ملے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ وہ کیا کہا، فیض کا شعر یاد آ رہا ہے کہ یا آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم، وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں۔ یعنی یہ خواب اور ویژن بھی بڑی چیز ہے، لیکن یہ محض یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم، وصال یار فقط ویژن رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس ویژن کے لیے مر مٹنا، جان دینا۔ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھا، آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا، فوکسڈ ہو کے کیا میں نے حاصل کرنا ہے۔ ویسے وہ مولانا روم کی بھی ایک بڑی مشہور بات ہے کہ آپ اگر کسی شے کی تلاش میں ہیں تو وہ شے بھی آپ کی تلاش میں ہے، فیصلہ اس امر پہ ہونا ہے کہ آپ کی تلاش میں کتنی شدت ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی شے سے عشق کریں اور وہ آپ کو ملے نہیں۔ پائلو کوئلو کی بھی ایک مشہور کہاوت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شے کو چاہتا ہے تو پوری کائنات کنسپائرز ہیلپس ہم اور ہر ٹو اچیو۔ تو یہ ساری کتابیں، لاکھوں ہزاروں کتابیں، نچوڑ یہی ہے کہ پہلے ایک آرزو ہو اور پھر اس آرزو کے لیے ہم خود کو وقف کر دیں۔ یہ ہے تمام کی تمام لیڈرشپ کا تلسمہ۔ پھر اس میں پھر اور اس نے مجھے کہا کہ میں پھر بتاؤں گا کبھی کہ 3-4 چیزیں چاہیے، یعنی جب آپ خود کو اس خواب کی تعبیر کے لیے وقف کر دیں تو 4-5 خوبیاں بھی چاہیے۔ پہلی چیز نالج ہے کہ آپ کے پاس جس شعبہ میں ہے اس کا نالج۔ آپ ایکڈیمک لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اپنے شعبے کا، اگر آپ سوشیالوجی کے استاد ہیں تو آپ کو سوشیالوجی کا بہترین استاد ہونا چاہیے، کیمسٹری کے ہیں تو کیمسٹری کا آپ سے اچھا زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہو۔ احسان کا لفظ ہم نے سنا ہے نا، قرآن کا ایک تصور ہے،
ہم احسان سے یہ مراد لیتے ہیں نیکی، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن احسان کا ایک اور معنی بھی ہے جسے حسن کہتے ہیں۔ خدا حسین ہے، وہ حسن کو پسند کرتا ہے، اور حسن کو مطلب پرسوٹ آف ایکسیلنس۔ تو نالج یہی ہے، پرسوٹ آف ایکسیلنس، بہترین نالج، میکسیمم نالج۔ حسن سے کیا مراد ہے؟ حسن گفتار، حسن کردار، حسن اظہار، حسن سیرت، حسن جمال، حسن سلوک، یعنی ہر شے میں پرسوٹ آف ایکسیلنس۔ تو بحیثیت لیڈر the primary responsibility is to attain knowledge of your own industry، جہاں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کچھ جنہیں ہم کہتے ہیں ٹریٹس۔ چلیں ٹریٹس کی بات پہلے کریں، بعد میں کریں گے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اسکلز آتی ہیں، یہ شاہ صاحب آپ کو دن رات اسکلز سکھاتے ہیں۔ اسکلز سے مراد یہ ہے کہ کمیونیکیشن اسکلز، ٹائم مینجمنٹ اسکلز، ٹیم بلڈنگ اسکلز، فائنینشیل مینجمنٹ اسکلز۔ یہ اسکلز نہیں ہوں گی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ بچپن سے اسکلز سیکھ رہے ہیں نا، انٹریکٹیو اسکلز، تو جو اسکلز نہیں ہیں، اور یہ ساری اسکلز بہت امپورٹنٹ ہے، ٹائم مینجمنٹ کی اسکلز فار ایگزامپل، ٹیم بلڈنگ کی اسکلز۔ لیکن میرے نزدیک ایک اور اسکل سب سے اہمیت رکھتی ہے، وہ ہے کمیونیکیشن اسکلز۔ کمیونیکیٹ کر کے ہی آپ لوگوں تک اپنی ویژن کو ٹرانسفر کریں گے، کیونکہ لیڈر کو ویژن ٹرانسفر بھی کرنی ہوتی ہے، صرف ویژن اس کے اپنے سینے میں تو بند نہیں رہ سکتی، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ لیڈرشپ از اے پروسیس آف انسپائرنگ ادرس ٹو اچیو کامن آبجیکٹیوز۔ تو اپنی ویژن کو آپ نے دوسروں تک پہنچا کر ہی ان کو انسپائر کریں گے۔ تو کمیونیکیشن میں جو ہے گفتگو، تحریر، دیکھنا تحریر کی لذت کے جو اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں۔ یعنی آپ نے ایسی بات کہنی ہے کہ لوگوں کو محسوس ہو یہ تو وہی بات ہے جو میں نہیں کہہ سکا۔ اچھا، پھر گفتگو سے مراد لوگ کہتے ہیں مقرر کہ جی یہ بہت اچھی بات تقریر کرتا ہے، بولتا بہت، نہیں، اس سے کہیں زیادہ خاموشی بھی گفتگو ہے۔ دو کان ہیں، ایک زبان ہے، دوہرا بولو، سنو اور آدھا بولو۔ اب یقین کیجئے اس وقت آپ تمام لوگ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں، آپ کی حرکات و سکنات، آپ کیسے بیٹھے ہیں، آئی کانٹیکٹ کیسا ہے، آپ کا ہاتھوں کی حرکت، یہ سب بول رہی ہے اور مجھ تک پہنچ رہی ہے، اور آئی ایم ریسیپروکیٹنگ۔ ہمیں بولنا بعض کا آ جاتا ہے، سننا نہیں آتا، ہم سنتے نہیں ہیں، ہم اس کمرے میں بند ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس وقت سوچ رہے ہیں کہ شام کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، کسی سے جھوٹا وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنا ہے، بیوی کی یہ چیز نہیں ابھی تک لی، وہ بھی میں نے لے کے جانی ہے، کسی دوست سے کوئی چیز مانگنی ہے، کہیں کھانے پہ جانا ہے، کسی شادی میں شمولیت ہے۔ تو ہم وہ جو ایکسٹریملی امپورٹنٹ چیز ہے نا، جسے کہتے ہیں فوکس، مطلب طالب علم جو ہے وہ علم کے طلب کرتا ہے تو وہ پھر باقی چیزوں کو بھول جانا چاہیے اسے۔ تو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے، اچھا ہمتن گوش کا لفظ آپ نے سنا، میں نے مجھے نہیں سمجھ آتی تھی یہ ہمتن گوش کیا ہوتا ہے، خرگوش میں سمجھتا تھا بچپن میں، یہ کیا چیز ہے۔ تو ہما تن گوش، ہما کا مطلب ہے مکمل، تن جسم کا ہر حصہ، گوش کا مطلب کان۔ یعنی کسی کو میں کہوں کہ وہ ہما تن گوش ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم کا ہر حصہ کان بن جائے، سراپا وہ سماعت بن جائے۔ دس از دی الٹیمیٹ پوسچر کہ جب آپ کی آنکھیں بھی سن رہی ہیں، کان بھی سن رہے ہیں، آپ کے ہاتھ بھی سن رہے ہیں۔ تو کسی زمانے میں استاد اپنے شاگرد کو سب سے پہلے یہی سبق پڑھاتا تھا، سننا۔ تو آپ دیکھیں خاموشی بھی ایک گفتگو ہے۔ آپ جائیں کسی باغ میں، کسی پھولوں سے بھی آپ کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں، پھول ہے، رنگ ہیں، خوشبو ہے، مہک ہے، ماحول ہے، فطرت ہے، پرندے ہیں، تو آپ کو قدرت کچھ پیغام دیتی ہوئی نظر آئے۔
تو بہرحال یہ سکلز ہیں. میں نے بہت ساری سکلز کی ہیں. آپ گوگل کریں گے تو آپ کو 10 15 20 30 سکلز نظر آ جائیں گی. تو پہلا نالج آپ نے اپنا حاصل کرنا ہے, پھر سکل ڈیولپ کرنی ہے. اور تیسری چیز, وہ 3 چیزیں میں آپ سے بتاؤں گا, وقت لمبا ہو جائے گا. وہ اس کو کہتے ہیں ٹریڈس, خوبیاں, خصوصیات. یہ بڑی اہم ہے میرے نزدیک, یہ سب سے اہم ہے. ایک لیڈر میں کیا خوبی ہونی چاہیے؟ سبز باغ دکھائے, جھوٹ بولے, ہیرا پھیری کرے, 2 نمبری کرے, یا ایماندار ہو, سچا ہو, اپنا احتساب کرنا جانتا ہو, دوسروں کو, اپنی کامیابی دوسروں کے نام لکھے اور دوسروں کی ناکامی اپنے کے نام لکھے. تو یہ آپ لکھیں کسی دن, آپ ابھی کسی گوگل کریں گی ٹریڈس تو آپ کو 100 ٹریڈس مل جائیں گی. لیکن سب سے بڑی ٹریڈس لیڈرشپ کے لیے 2 ہیں. تو میں شاہ صاحب کی اجازت سے وہ 2 ٹریڈس کروں گا. نمبر 1 از انٹیگریٹی. انٹیگریٹی کہتے ہیں کورسپونڈنس بٹوین ورڈس اینڈ ڈیڈس, یعنی کردار میں اور گفتار میں ہم آہنگی کا نام ہے انٹیگریٹی. اب یہاں پر ایک لمحے کے لیے سوچیں, میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ بحیثیت استاد اکیڈیمک لیڈرشپ پہ نظر ڈالیں, بحیثیت اس معاشرے کے فرد کے سیاسی لیڈرشپ پہ نظر ڈالیں, بحیثیت مسلمان مسجد و منبر و محراب کی لیڈرشپ پہ نظر ڈالیں, بحیثیت ایک کلائنٹ کے, کسٹمر کے, بزنس لیڈرشپ پہ نظر ڈالیں. آپ مجھے بتائیں کہ کہیں پر بھی آپ کو مین اور ویمن آف انٹیگریٹی نظر آتا ہے؟ یعنی ایسا شخص جس کے گفتار اور کردار میں ہم آہنگی. کتنے سیاستدان ہیں جو سچ بولتے ہیں؟ کتنے استاد ہیں جو سچ بولتے ہیں؟ کتنے تاجر ہیں جو سچ بولتے ہیں؟ کتنے علماء دین ہیں جو سچ بولتے ہیں؟ And this is the biggest dilemma of this nation. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اس شخص کی تلاش میں ہے جو مین آف انٹیگریٹی ہو. قائد اعظم کو ہم کہہ سکتے ہیں he was a man of integrity and he changed the destiny of this not only subcontinent but the whole world. یعنی ایک شخص جس نے ایک قوم بھی بنا دی, ملک بھی بنا دیا, جغرافیہ تبدیل کر کے رکھ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں, کوئی ان کا بدترین مخالف بھی ان کی انٹیگریٹی پہ تو آج تک کسی نے کوئی بات نہیں کی. ان کے اس عہد میں بھی مخالفوں نے کہا کہ اگر تم کہو کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے تو ہم یقین کر لیں گے. تو استاد کے لیے انٹیگریٹی اور بھی زیادہ اہم ہے, اس لیے کہ استاد نے اپنے شاگرد کو اگر متاثر کرنا ہے تو انٹیگریٹی سے کرنا ہے. اگر استاد کہتا ہے کہ بھائی کام کر کے آؤ اور استاد خود لیکچر تیار نہیں کرتا, اگر استاد کہتا ہے کہ وقت پہ آؤ اور خود 1 منٹ لیٹ آتا ہے, اگر استاد کہتا ہے کہ پوری توجہ سے سنو اور استاد خود توجہ نہیں دیتا, اگر استاد کہتا ہے کہ جستجو زندگی کا اصل حسن ہے تو وہ خود سوال کرنے کی ہمت کیوں پیدا نہیں کرتا. تو یہ جو انٹیگریٹی ہے ہر جگہ امپورٹنٹ. بٹ دیکھیں آپ, یور ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. آپ کو, میں نے جو شروع میں بات کی نا, ایک بہت مقدس فریضہ ہے آپ کے پاس. آپ اپنے مقام کا, میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو پوری طرح اندازہ نہیں کہ آپ کتنے بڑے لوگ ہیں اور کتنی بڑی ذمہ داری قدرت نے آپ کو دی اور کتنا بڑا احتساب آپ کا ہونا ہے, یا میرا بھی ہے, میں اپنے آپ کو بھی اسی میں شامل. یعنی آپ کو کچھ لوگوں کے مقدر بدلنے کا فریضہ دیا گیا ہے. میں تو ایک ٹوٹے پھوٹے خستہ حال سکول میں پڑھنے گیا تھا, وہ فرش بھی نہیں تھا وہاں پر اور وہ ٹاٹ پھٹا ہوا تھا, تو لیکن اس کی پیشانی پہ ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے جہاں قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو شخص رہتا ہے وہ قسمت نوع بشر تبدیل کرتا ہے اور ایک بہت مقدس فرض کو پایہ تکمیل کو پہنچاتا ہے. تو وہ کون رہتا ہے وہاں پر؟ استاد رہتا ہے. یہ شعر جو لکھا گیا, پتہ نہیں کس کا شعر ہے یہ, بٹ یہ استاد کے لیے کہا گیا نا کہ
اب آپ ایک ایک حرف پہ غور کیجئے. ایک مقدس فرض کی تکمیل اور ایک علم کے فرض کی یہاں پر تکمیل ہوتی ہے. قسمت نوع بشر یعنی ایک شخص کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی قسمت کے بدلنے کا فیصلہ یہاں ہوتا ہے. اور وہ کون کرتا ہے؟ وہ استاد کرتا ہے. تو اس لحاظ سے انٹیگریٹی جو ہے، سچ بولنا، سچ کہنا، سچ سننا، سچ کو انکریج کرنا. دیکھیں میں ایک آئیڈیل اسٹیٹ آف افیئر کی بات کر رہا ہوں. آج شام کو آپ تنہائی میں بیٹھیں اور کہیں کہ انٹیگریٹی میں یا آنیسٹی میں یا ہارڈ ورک میں یا ٹیم بلڈنگ میں یا سیلف اکاؤنٹیبلٹی میں یا ہیوملٹی میں، یہ ٹریٹس ہیں نا، 10 میں سے میرے 1 نمبر ہے، 2 نمبر ہیں، 3 نمبر ہیں، 4 نمبر ہیں. 10 میں سے 10 نمبر بھی کسی کے ہو سکتے ہیں اگر کوئی اتنا اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہے. ایک گریڈ بنائیں، ادھر لکھیں 20-25 اوصاف جو خوبیاں، اور آگے لکھیں نمبر. یہ خود احتسابی ہے. اپنے آپ سے زیادہ تو آپ کو کوئی نہیں جانتا، تو آپ اپنے آپ کو نمبر دیں، بڑے کھل کے نمبر دیں. پھر آپ کہیں کہ اچھا اب تو یہ میں نے نمبر دے دیے ہیں، اب میں نے ہر مہینے اس گریڈ کو، اس چارٹ کو دیکھنا ہے، اور میں نے دیکھنا ہے کہ میرے نمبر 2 سے 3 ہوئے یا 2 سے 1 ہوا. اب یہ مجھ سے لیکچر لینا یا قبلہ شاہ صاحب سے لیکچر لینا یہ ایک اور بات ہے. یہ 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد آپ بھول جائیں گے. یہ خون جگر ہے، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. جو شخص خود اپنا احتساب نہیں کرتا اس کا احتساب اور لوگ کرتے ہیں. جو قوم اپنا احتساب نہیں کرتی اس کا احتساب تاریخ کرتی ہے. تو اگر آپ یہ گریڈ بنا کر ہر فیصلہ کر لیں، بڑا مشکل سا کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. بھئی اتنا آسان ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 دفعہ نماز ہم نے کیوں پڑھائی ہے؟ ایک ہی دفعہ کافی تھی کہ اللہ کو یاد کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کو پتہ ہے کہ انسان دنیا کے لہو و لعب میں جب کھوتا ہے تو مجھے بھول جاتا ہے، اس لیے 5 دفعہ. میں ناقص رائے میں علماء کرام پتہ نہیں اس میں کیا کہیں گے، تو میری ناقص رائے تو یہ کہ دنیا میں گم ہونے کے بعد وہ پھر بلاتا ہے کہ آؤ مجھے یاد کرو، میں تمہارا رب ہوں. تو اسی انالوجی پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک گریڈ بنائیں اور ہر ہفتے بعد یا ہر مہینے بعد یا سال میں ایک دفعہ ایک کمپیریزن تو کریں. یہ انگریزی کی ایک بڑی مشہور فقرہ مجھے یاد آ رہا ہے لیڈرشپ کے بارے میں کہ کریٹ این آئیڈیلائزڈ امیج آف یور سیلف اینڈ ٹرائی ٹو ریزیمبل اٹ. یعنی آپ کا کیا نام ہے؟ سائمہ. جو ہیں سائمہ اپنا ایک آئیڈیل امیج بنائیں. یہ بنائیں کہ بھئی سائمہ کو ذہین ہونا چاہیے، ملنسار ہونا چاہیے، جنرس ہونا چاہیے، ہمدرد ہونا چاہیے، دولت مند ہونا چاہیے، فیاض ہونا چاہیے، دوست نواز ہونا چاہیے، صاحب علم ہونا چاہیے. ایک آئیڈیل امیج ہے نا. آپ میں سے سب یہ تو میرے سامنے بیٹھی میں نے ان کا نام لیا، ہر شخص اپنا ایک آئیڈیل امیج بنا سکتا ہے کہ میں آج ایسا نہیں ہوں لیکن مجھے ایسا ہونا چاہیے کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو لوگ کہیں یار سائمہ میں تو یہ خوبیاں تھیں. کریٹ این آئیڈیلائزڈ امیج آف یور سیلف اینڈ دین ٹرائی ٹو ریزیمبل اٹ. کہ ہر روز اس کے ساتھ مقابلہ کریں کہ کیا سائمہ آج یہ بن گئی ہے کہ نہیں بنی، یا اس سے کتنی دور ہے. تو ایسے ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک گریڈ بنائیں، امیج بنائیں، ایک تصوراتی سائمہ ہونی چاہیے جو دنیا کی، جو کائنات کا سب سے خوبصورت تحفہ ہو. یعنی خدا نے ہم سب کو ایک بڑے مقصد کے لیے تخلیق کیا نا. تو ایک دن تو اس نے پوچھنا ہے کہ جی آپ میرے پاس آ گئے ہو، آپ دنیا میں گھوم کے کھیل کے، تو مجھے کیا، تمہارے دامن میں کوئی پھول ہے، مجھے کیا پیش کرو گے؟ تو ہم ایک آئیڈیلائزڈ امیج بنائیں اور پھر اس کے مطابق بننے کی کوشش کریں. یہ مشکل ترین کام ہے.
لیکچر سننا, گفتگو سننا, ٹریننگ لے لینا, ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے. کبھی کبھار آپ کو بھولے بسرے شاہ صاحب کی کہانی یاد آئے گی, یہ جب آپ کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں تو آپ کہیں گے نہیں یار بڑا اچھا سبق دیا تھا انہوں نے مجھے. لیکن اس سبق کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے آپ کو ہر روز وہ کاغذ اپنے سامنے رکھنا پڑے گا کہ میں کون ہوں, میرے کتنے نمبر ہیں, میں کس مقام پر ہوں, کیا میں آگے بڑھ رہا ہوں, ارتقاء کی منزل طے ہو رہی ہے کہ نہیں. یہ اس لیے زیادہ اہم ہے کہ آپ استاد ہیں, یا تو آپ یہ پیشہ چھوڑ دیں کچھ اور کام کر لیں, یعنی آپ پیغمبروں یا درویشوں یا صوفیوں کے صف میں بیٹھنے کی بجائے آپ پچھلی صف میں چلے جائیں, دولت کمائیں. یہ تو آپ کی اپنی چوائس ہے, کوئی آپ کو نہیں روکتا. آپ نہ جانے استاد کیوں بنے, مجھے نہیں علم, بائی چوائس بنے یا بائی کمپلشن بنے یا کوئی اور راستہ نہیں تھا. بہرحال اب اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے آپ کو تو جسٹیفائی کرنا پڑے گا نا, اب تو اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو ڈوب کر اس میں, تو ایک ٹریٹ ہے, اور جو میں نے آپ کو انٹیگریٹی بتائی, دوسری ٹریٹ جو میں آپ کو بتاؤں گا, بس وہ دو, بہت ساری ہیں چیزیں یہ آپ ڈھونڈیں گے, دوسری کے اوپر ہم اکتفا کریں گے پھر آپ کے سوال. دوسری ہے ہیوملٹی, انکسار. کبریائی صرف خدا کی ذات کو متصف ہے. جتنا ثمربار درخت ہوتا ہے اتنا ہی جھکتا ہے. ہمیں زوم کس چیز کا ہے؟ مجھے نہیں علم کہ میں یہاں پر اگلے سیکنڈ ہوں گا بھی یا نہیں ہوں گا. میری مال دولت سب کچھ پتہ ہی نہیں. پتہ نہیں کتنے لوگ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کلوں اس دنیا تو جائے تھے سارا مال ہم نے ہڑپ کرنا ہے. تو ہم جب کسی مقام پہ پہنچتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ چیز کبھی ہم سے چھن نہیں سکتی. انکسار. لیڈرز جو ہے نا وہ اگر انکسار, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں, انکسار. کہتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کی پہچان یہ ہے کہ اس کی محفل میں کوئی چھوٹا آدمی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم سب سے پہلے تو باہر گارڈ ہوتے ہیں, ادھر گارڈ ہوتے ہیں, ہم بندے کو آتے آتے ہی خوف اور دہشت کی اس ایسی فضا سے گزارتے ہیں کہ اس کی زبان بند ہو جاتی. تو یہ انٹیگریٹی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہیو اے ویژن, ڈیڈیکیٹ یور سیلف ٹو دا ویژن, ٹرانسینڈ فرام پرسنلائز ٹو سوشلائز ویژن, نالج, اسکلس اور ٹریڈس میں انٹیگریٹی اور ہیوملٹی. اور آخری ایک اور بھی میں بتاؤں جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے, وہ امید ہے. لیڈرز ڈیل ان دی کرنسی آف ہوپ. اگر لیڈر ہی کہے اور جی پاکستان تو برباد ہو گیا ہے, ایسے سویرے ہونی ہی نہیں ہے, ایسے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, ایسے تو ہر بندہ ہی گندا ہے, ایسے جھوٹ ہی جھوٹ ہے. اگر لیڈر ہی یہی کہے گا, آپ حیثیت لیڈر پوڈیم پہ کھڑے ہیں, اپنے اس بچوں کو سامنے یہ کہیں گے اور یار تو اسی کینیڈا چلے جاؤ, ایسے کی رکھا ہے, اس ملک میں تو ہے ہی کچھ نہیں. تو وٹ میسج یو آر گوئنگ ٹو گیو. دیکھیں کینیڈا میں 100% لوگ پڑھے لکھے ہیں, میں اگر مثال دوں, پاکستان میں 30% لوگ پڑھے لکھے ہیں. تو ویئر از دی اپرچونٹی؟ وہاں آپ کس کو پڑھائیں گے؟ یہاں اپرچونٹی تو یہاں ہے, چیلنج تو یہاں ہے, خدا کو کی رضا کے حصول کا میدان جنگ تو یہ ہے. اپرچونٹی تو یہ پاکستان کا GDP 3% ہے, امریکہ کا یا چائنا کا 10% ہے. تو ویئر از دی چیلنج؟ چیلنج از ان پاکستان. 10 سے 11 ہونا مشکل ہے, 3 سے 10 ہونا آسان ہے. آپ یقین کیجئے کہ جتنی بھی کمزوریاں ہیں نا وہ اپرچونٹیز ہیں, جتنی بھی کمزوری ہیں. اگر ایک ایسی مثالی جگہ ہے جہاں پر شاہ صاحب سارے آدمی سچ بولتے ہیں تو پھر آپ کیا جا کے تبلیغ کریں گے بھائی؟ ویئر از دی چیلنج؟ یہاں آدھے جھوٹ بولتے ہیں. مطلب کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ اپنی ویژن کو یا اپنے خدا کی رضا کے لیے کام کر سکتے ہیں؟ اب آپ کہیں گے خدا کو کہ دیکھ میرے دامن میں یہ پھول میں لے کر آیا ہوں تمہارے لیے, کریٹر یہ ہے میرے دامن میں نے 10,000 بچوں کو علم کا نور دیا. تو نے کہا تھا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے, تو میں نے ان لوگوں کو جاننے والا بنایا. تم نے کہا تھا پڑھ, میں نے کہا تھا لوگوں کو اس طرح سے پڑھتے ہیں. مطلب ویئر از دی چیلنج؟ دس چیلنج از اپرچونٹی اینڈ دس اپرچونٹی از ہوپ.
بدبخت ترین ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اور جی کی بنے گا ساڑھا. ایسے لوگوں کو اٹھا کر بحیرہ عرب میں پھینک دینا چاہیے. کیونکہ قومیں جو ہیں نا وہ غربت کی وجہ سے زوال کا شکار نہیں ہوتی، امید کے نہ ہونے سے ہوتی ہیں. جب امید ہی نہیں ہے کہ کل کا سورج ہی طلوع نہیں ہونا، شام کو کھانا ہی نہیں ملنا، تو وائی آر یو لیونگ؟ تو آپ کو اپنے بچوں کو امید دینی ہے. یہ جو میں نے جتنی لیڈرشپ کی باتیں کی، آپ یقین کیجئے کہ یو آر دا ٹرو لیڈرز. تو آپ نے اگر ان سے امید چھین لی، مطلب اب آئی ٹی کے شعبہ میں پچھلے دنوں ایک لڑکے سے ملا، ایف ایس سی بھی اس نے نہیں کی، ہی ہیڈ نو فیوچر ایٹ آل. اب وہ کچھ 7-8 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے، اور ایسی بے پناہ مثالیں 40, 50, 60, 70 ہزار ایسے ہی کمانے شروع کر دیتے ہیں 6 مہینے کا کورس کر کے. مطلب آئی ٹی از اوپننگ اے گلیکسی آف اپرچونیٹیز. اور صرف آئی ٹی نہیں، ہر شعبہ، کوئی بھی شعبہ غلط نہیں ہے. تو یہ 3-4 خوبیاں ہیں جی. میں معافی چاہتا ہوں، خوبیت کی تو بات ہم نے کی نہیں ہے.